نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سپہ سالار ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام کو دشمن کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ ان حضرات نے دشمن کے 2 آدمیوں کو پانی بھرتے دیکھا اور انہیں گرفتار کر کے اسلامی لشکر میں لے آئے۔ ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ بولے، ہم تو پانی پلانے پر مامور ہیں، ہمیں ان باتوں کا کیا علم؟ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قریش کے بارے میں پوچھا۔ کہنے لگے، یہ ٹیلا جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اس کے پیچھے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کتنے ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا، بہت زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعداد بتاؤ، وہ کتنے ہیں؟ کہنے لگے، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اچھا یہ بتانا کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا، کبھی 9 کبھی 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو قریش کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی تعداد آسانی سے معلوم کر لی۔ یہ اس لیے کہ روزانہ 100 یا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ قریش کے بڑے سرداروں میں کون کون آیا ہے؟ جواب میں انہوں نے یہ نام لیے، عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن حلف اور نصر بن حارث۔ ان کے علاوہ دوسرے سرداروں کے نام بھی بتائے۔ یہ نام سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے پاس لا ڈالا ہے۔